بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں ایک مرض خودکشی کا بھی ہے کہ تھوڑی سی ٹینشن نہیں پہنچ جاتی، فوراً ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ اب میں خودکشی کر لیتا ہوں، اپنے آپ کو پھندا لگا لیتا ہوں یا زہر کھا لیتا ہوں، اس دنیا سے چلے جاتا ہوں۔ دیکھیے، پہلے خودکشی کرنے کے متعلق بیان کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی مصیبت اور پریشانیوں سے گھبرائیے گا مت، کیونکہ مومن کو جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت پہنچتی ہے اس کو ثواب بھی ملتا ہے، اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ یہ روایتوں میں آتے ہیں کہ اگر مومن کو کوئی کانٹا بھی چھوئے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کل بروز قیامت اہل عافیت، کہ جس کو دنیا میں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچی، خیر و عافیت کے ساتھ اس دنیا میں وہ رہے، اگر اہل عافیت اہل مصیبت کا اجر و ثواب دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے، تو اہل عافیت یہی تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں کینچیوں سے کاٹا جاتا اور ہمیں یہ اجر و ثواب مل جاتا۔ اتنا زیادہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اہل مصیبتوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ اپنے بندوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے اور ان کے اوپر مصائب نازل فرماتا ہے تاکہ یہ میرے بندے صبر کرے اور ان کے درجات بلند ہوں۔ کام نہ ملنے کی پریشانی یا کام سے نکل جانے کی یا نکال دینے کی ٹینشن، بچوں کی ٹینشن، گھر والوں کی ٹینشن، یہ ہوتی ہر انسان کے ساتھ ہے، لیکن کبھی بھی ان پریشانیوں کو، ان ٹینشنوں کو بنیاد بنا کر اپنے جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو میں روایت آپ کو سنا رہا ہوں یہ انشاءاللہ بہت ساری پریشانیوں کا حل بھی ہے اگر بندہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سوچنا شروع کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ اگر کوئی بندہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، جو 5 ٹائم کا نمازی ہے، جو نہ تہجد پڑھ رہا ہے نہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، وہ اس کو دیکھے جو 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہے، اس کو نہ دیکھے جو نماز کی طرف ہی نہیں آ رہا۔ اگر ایسے بندے کو دیکھے گا جو نماز کی طرف نہیں آ رہا تو دینی اعتبار سے اس کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو مت دیکھو۔ اگر آپ کا کرائے کا مکان ہے تو آپ اس کو نہ دیکھیں کہ جس کا اپنا ذاتی مکان ہے، کہ جس کے پاس بنگلہ ہے، زمینیں ہیں، جائیداد ہیں، اس کی طرف آپ مت دیکھیں، بلکہ اس کی طرف دیکھیں جو جھوپڑی میں رہتا ہے، کہ جب بھی بارش ہوتی ہے اس کے گھر سے پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے، نیچے سے پانی آتا ہے، بارش کا پانی اوپر سے آتا ہے، اس کے بچے، اس کے گھر والے رات کو سو نہیں پاتے۔ اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو آپ کار والے کو مت دیکھیں بلکہ سائیکل والے کو دیکھیں، یا جس کے پاس موٹر سائیکل ہے ہی نہیں، جس کے پاس سائیکل تک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس طریقے کار کے ساتھ چلے گا جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ اس کی زندگی بڑی بہترین طریقے سے اور پرسکون طریقے سے وہ گزرے گی۔ اپنے دنیاوی اعتبار سے نیچے والے کو دیکھنا ہے اور دینی اعتبار سے اوپر والے کو دیکھنا ہے، لیکن ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ ہم دینی اعتبار میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں اور دنیاوی اعتبار میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ اسی بنا پر ہم آئے دن ٹینشنوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ فلاں بندے کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے، فلاں بندے کے پاس اپنا گھر ہے، میرے پاس نہیں ہے، فلاں بندے کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے بالکل بھی نہیں سوچنا، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سوچنا ہے۔ تو ٹینشن جب بھی ہے، پریشانی جب بھی ہے، صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہیے۔ یہ پریشانی، ٹینشن ایک نہ ایک دن دور ہو جائے گی۔ جہاں پر دھوپ آتی ہے وہاں پر چھاؤں بھی آتی ہے، اور ایک وقت ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتا۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ دیکھیے، خودکشی کرنے والا یہ نہ سوچے کہ میری آنکھ بند ہو جائے گی، میں قبر میں چلے جاؤں گا، میری پریشانی، میری ٹینشن ختم ہو جائے گی، یہ بالکل بھی نہ سوچے۔ ابھی جو میں روایتیں آپ کے سامنے سناؤں گا، آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ خودکشی کرنے والا مزید پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ خودکشی کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بندہ اپنی جان کا مالک نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جان کا مالک ہے۔ لہٰذا کوئی بھی بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں میں اس کو اجازت دی ہے بندے کو، اس کاموں میں تصرف کر سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں تصرف نہیں کر سکتا۔ لہٰذا خودکشی کرنا اسی بنا پر حرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جانوں کا مالک ہے، ہم اپنی مرضی سے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، خودکشی نہیں کر سکتے۔
اب خودکشی کرنے والا یہ نہ سوچے کہ میں پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا، میری آنکھیں بند ہو جائیں گی، میں قبر میں چلی جاؤں گا، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ روایتوں کو سنیے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قتل نفسہ بحدیدۃ فحدیدتہ فی یدہ یتوجہ بہا فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، کہ جو اپنے آپ کو کسی لوہے کی چیز سے قتل کرے تو جہنم میں یہ لوہے کی چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی اور مسلسل یہ اپنے پیٹ کو مارتا رہے گا اور ہمیشہ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، خالدم مخلدن ابدن، ہمیشہ ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آگے فرماتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم من شربا فقتل نفسہ، جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو مارا، فهو يتحساه في نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، وہ جہنم میں بھی مسلسل ہمیشہ زہر پیتا رہے گا۔ آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ومن تردى من جبل وقتل نفسه فهو يتردى في نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، کہ جو پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کرے تو جہنم میں بھی وہ پہاڑ سے اس کو گرایا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ یہ سلسلہ اس کے ساتھ یہ رہے گا۔ تو پتہ ہمیں اس روایت سے یہ چلا کہ خودکشی کرنے کے بعد ٹینشن ختم نہیں ہوتی بلکہ ٹینشن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ والا سلسلہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے اس کے ساتھ یہ معاملات کرے۔ اگلی روایت میں ہے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل نفسہ بحدیدۃ، کہ جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے کی چیز سے قتل کیا، عذب بہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں اس کے ساتھ یہی والا عذاب والا معاملہ ہوگا۔ تو یہ دو روایتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، اس سے یہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو بندہ خودکشی کرے گا، کسی بھی ذریعے سے خودکشی کرے گا تو وہی ذریعہ جہنم کی آگ میں بھی اس کو دیا جائے گا اور اسی ذریعے سے اپنے آپ کو وہ زخمی کرتا رہے گا۔ یہ سلسلہ قیامت تک اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال خودکشی کرنے والے بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں مر بھی جاؤں تب بھی میری پریشانی ختم نہیں ہوگی، اور جب بھی کوئی ایسی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیجیے، نماز کی طرف آئیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کیجیے اور دعائیں مانگیے کہ الہ العالمین میری اس پریشانی کو دور کر دے، مجھے صبر عطا فرما۔ کبھی بھی خودکشی کی طرف اپنا ذہن مت لے کر جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔